محمد والے محمد الذین ان اللہ الاسلام اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ قابل سب احترام سادات عظام، میرے بزرگان، عزاداران امام، سنی شیعہ صاحبان، جتنے تشریف فرماؤ، تقریباً رات نصف تو ڈھل چکی، 12:30 بج چکے۔ یہ ٹائم بشریت کے حوالے نال آرام دہ، اس ٹائم بندے اپنے گھراں پوری نہیں بیٹھے۔ تسی جتنے بیٹھے ہو یقیناً اس ٹائم لمبے فضائل تقریروں سننے واسطے نہیں، ایک جمع غفیر مجمع، کوئی بیٹی لے کے نال آیا ہے، قربان ہے، صرف اس واسطے کہ ذات المصائب پڑھی اسی اس کو روئیے جڑی بہراواں دی لاش تے نہیں ہوئی۔ میرا دل جتنا وقت باقی میں جملہ مصائب نہیں پڑھا، جڑا آیا ہے اس میں بیٹھا ہے، ادھی رات گزر گئی، رونا چلا۔ اگر نہیں رو سکیا تو میں سمجھنا 2 وجہ، جڑا رون بیٹھا ہے تے گریہ نہیں کر سکیا، صرف 2 وجہ نہیں میرے ذہن چ، یا وہ بندہ زہرا دیاں دے بارے کچھ نہیں جانتا، آفرین یعنی وہ شہزادیاں دے بارے انہیں پتہ ہی کوئی نہیں کون، یا پھر شام دے ماحول دے بارے نہیں جانتا۔ اسلام آباد والے جس کو بی بی دی عزت و عظمت کا تھوڑا جہا بھی پتہ ہے، تے اس کو یہ بھی پتہ ہے بازار شام کا ماحول کی ہے۔ وہ واسطے نہ مجلس کی ضرورت ہے، نہ گیدرنگ دی، نہ ذاکر دی، فجر دا ٹائم ہوئے، تاکہ بات پڑھدا مسلط ہوئے، 1 منٹ جو دی مجلس ہو جائے گی، اکھاں بند کر کے صرف اتنا کہ شام تے زائنہ، وہ دی مجلس ہو جائے گی، اس کا گریہ ہو جائے گا، اس دی مجلس ہو جائے گی۔ اوقات نہیں اسی اولاد آدم بشر ساڑھے ذہن چھوٹے آل محمد رتبے وڈے، میں اپنے ذہن کے مطابق 2-4 جملے عالیہ سین دی عزت و عظمت دے پڑھنا چاہنا، پھر دسنا چاہنا جڑی ایڈی روپیاں دی مالک آئی بازار شام کا ماحول کی گری آوے تو سو بسم اللہ، میری کوشش ہے میں اندروں ہو کے 2 بیٹھ کر اس ٹائم تھکاوٹ بھی ہے، نہ بھی رونا ہوئے تو کوئی جھگڑا نہیں، کوئی بحث نہیں، شاید پھر ساڑھی ادائیگی فرق ہوئے گا، تھوڑے خلوص سے فرق نہیں ہوئے گا۔ 40 ہجری ہے، کوفے دا شہر ہے، 21 رمضان ہے، امیر المومنین ضرب لگی ہے، مولا متقیان دی ظاہری زندگی دی آخری رات، کوفے دا شہر، امیر اپنے گھر تشریف فرمانے دار امیر جڑا اج بھی زائرین دی زیارت کا۔ ایک بار سارے بندے میرے توجہ کرو تو میں نقشہ سمجھاواں۔ امیر علیہ السلام دے گھر کا کمرہ، مسئلہ دے 4 پائی، مولا متقیان ادھے لیٹے نے ادھے بیٹھے، یعنی امیر المومنین دے قدم مبارک لمبے نے، اے پشت والے پاسے حسن مجتبی سینے دی ٹیک قابل لگائی، علی مولا امیر کے سر دے پٹی ہے، بالکل چہرہ سفید ہو چکے، خون نکل چکے۔ مولا فرمائندے نے حسن میری ساری اولاد میرے حجرے چ بلاؤ، آوازِ بابا پتر بھی دیاں سارے تھے، فرمایا میرے پتر میری گل غور نال سن، میری اولاد دعوت ذوالعشیر آئی، شہر مکہ آئی، میرے آقا مصطفیٰ کے آئی، دین لے کے آیا، کون اس دی مدد میرے نال کرے گا؟ تے میرا پتر میں 3 باری آکھے یا نا یا رسول اللہ، آقا میں مدد کروں گا دین وچ، میرے وعدہ دین بچان دا 40 ہجری تک نہیں، میں جڑا دین بچان دا مدد دا وعدہ کیتا قیامت تک، میری ظاہراً اج مک گئی ہے،
مدد دا وعدہ میں قیامت تک کیتا ہے. میری اولاد میرے پتر دیاں دنیا تو جان تو پہلے تسی میرے نال وعدہ کرو میرے بعد تہاڈا کچھ بچے نہ بچے دین بچے. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. پتر علی دیاں دیاں بولی بابا بابا مطمئن جاؤ اسی دین بچان گے. فرمایا نہیں میرے نال بول کے بات تہاڈا کچھ بھی نہ بچے میرے آقا دا دین بچے. فرمایا بابا وعدہ ہویا ساڈا کچھ بھی نہیں بچے گا دین بچے گا. فرمایا دوسری بات میں نے کیا ہے ولایت و امامت نال ویکھ رہے ہیں 2 محاذ میرے بعد ایسے نے جتنے دین نو زیادہ خطرہ ہے. ایک محاذ دا نام کربلا ہے ایک دا نام شام ہے. وعدہ کرو کون میرے بعد دین کربلا چ بچائے گا کون شام چ بچائے گا. اگر تھکاوٹ نہ ہوئے تو اجے علی دے پتر نہیں بولے علی دی دھی بول کے دی بابا سوکھا پتراں تو کروا لے. صدقے 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 اوکھا میرے آخری بابا جڑا سوکھا ہی وہ پتراں تو کروا اوکھا میرے ذمہ دار. علی دی اکھاں بند نے فرمایا نے کون بولی ہے. حسن امام بول کے دن بابا ملکہ شرم و حیا بڑی بڑی عالیہ بیٹی بولی کتھے بابا تواڈے کنڈ پیچھے این علی مولا متقیاں لیتے ہیں ایتھے بولی بابا سوکھا پتروں تو کروا اوکھا میں کراں. فرمایا بیٹا میرے سامنے آ. عالیہ ٹردے ٹردے بابے دے پیراں دے پاسے مسئلہ دے اوتے سامنے کیوں جھوٹ بولاں گا. ادھی رات ڈال چکی ہے میں نے 3 سپارے قرآن دی قسم ہے میرا سنی بھائی علی اینج کر کے ویکھے عالیہ برکے چ کھلوتی ہے. تینوں سمجھ آئیے تیری ہائے نکلی ہے گھر بھی اپنا حجرہ بھی اپنا پھرا بھی آخری پھرا بھی اپنا تے بطور ذاتی مکمل برکے چ. امیر فرماندے نے پھر بول کے آکھے بیٹا بابا سوکھا پتروں کو کروا اوکھا میں کروں گی. فرمایا اوکھا تے شام ہے. فرمایا بابا بات آیا شام جانے میں جانا. فرمایا میرا پتر شام خطبے نال خطا ہوئے گا بابا میں پڑھ لیں گی بول لیں گی بابا میں بول لیں گی. فرمایا ٹھیک ہے میرا پتر میں مطمئن کر میں تھوڑا جا قرآن سنا میں تیرا لہجہ سنا میں مطمئن جان کہ میرے بعد اگر خطبہ پڑھنا پہ پڑھ لیں گے. کھلوتی باندھی باندھی بابے دی چارپائی نہ بیٹھ. حالت یہ ہو گئی کہ عالیہ پاک شہزادی مٹی تے بیٹھ گئے بی بی پاک دا چہرہ اور بابے دے قدم برابر آ گیا. چارپائی تے ہاتھ رکھ لیا پرکے دے اندروں بابے دے قدمہ تے بوسہ دیتا. فرمایا بابا لازمی سن لیں قرآن. فرمایا میرا پتر جبر تے کوئی نہیں حسرت پڑھی ہے کدی پڑھے تے میں مطمئن ہوں میرے بات پڑھ لیں گے. فرمایا بابا پھر 1 منوا لو 1 من لو. فرمایا لکھ منوا صرف 1 من میں قرآن سنا. قدمہ تے منہ رکھ کے دی بابا پھر پہلے میری من میرا سن گئی تے میرے بھراواں نو آپ تیرے کمرے چ باہر نکل تیری ہائے تو صدقے اسلام آباد والے رو دے چیخ دے علی دے پتر ویڑے نکلے تیری شہنشاہ دا علم عباس دا لاندے ہو نا غازی دی پاگ لتھی ہے تے ویڑے چ کھلو کے آسمان نال منہ کر کے پہلے لے میرام گواہ رہی ساڈی بڑی پردے دار میرا اللہ ویکھ لے ساڈے سامنے ساڈی بہن قرآن نہیں ہے. یہ پتر علی دے باہر نکل گئے تنہا کمرے چ بابا رہ گیا مسافر شام رہ گیا. اتنے پھر باپ بیٹی دیاں تنہائی چ راز دیاں گلاں نے وہ کدی وقت ہویا تے میں سناں گا کہ صرف شہزادی اور باپے دا راز کہ وہ بڑیاں تسلیاں دیتی جا میرا پتر جتھے گھبرا جائے مینوں بلا لیں میرے پتر 100 لاکھ نبیاں دی لج میرا پتر تیرے ہاتھ تو کدی نہیں گھبرانا میرا پتر جتھے اوکھی بڑی نہ اکھاں بند کر کے ایک باری آکھنا بابا کہ میرا پتر میں تیرے سجے موڑے نال کھلوتے ہوں. علمیہ باتاں نہیں بڑی دعا ہے ناصر بھائی تشریف فرمانے یوں کہ تو مالک سے عطا فرمائے. علی دے پتر باہر نکل گئے
میری سین تنہا بابے دے گجرے چ رہ گئی، فرمایا لو بیٹا ہوں قرآن سناؤ۔ شہزادی قرآن پڑھنا شروع کیتا اور بچہ بچہ جان دے آل محمد قرآن ویکھ کے نہ پڑھ دے، یہ خود قرآن آ قرآن کدی قرآن ویکھ کے نہیں پڑھتا۔ اتھے برکے دے اندر بابے دے قدم نال منہ رکھ کے شہزادی تلاوت شروع کی، 5 ایتاں پڑھ بیٹھی تے علی دی تھی تلاوت چھوڑ دی، تھکی نہیں۔ بی بی پاک محسوس کیتا تے کمرے چ کوئی رو رہا، سسکیاں دی آوازاں بلند ہوئیاں تے بابے دے قدماں نال لے تے بی بی پاک قرآن پہ پڑھ دیا، سسکیاں دی آواز سنی تے بی بی پاک کھائیں بول کے جو سر چاہے ویکھیا تے خود فاتح خیبر رو رہے۔ اج پہلی باری دھی پیو نوں روندے ویکھیا، اے وجہ بنی میرے سنی بھائی عالیہ تلاوت چھوڑ دیتی، پیراں دے پاسوں اٹھی ٹردی سراندی آ گئی، کمبدے ہتھاں نال بڑی جرت کر کے بی بی پاک کے بابے دے دووے ہتھاں نال چہرہ پکڑیا، چھکدی زخمی بابے دے سر تے چھکی تے بوسا دے کے تے ٹھڈا صاحب ہل کیا دیئے بابا میں کوئی اپنی مرضی نال پڑھے بابا تسی آنکھیں سنا تے میں شروع کیتا ہے بابا سنو رون دھی دا قرآن روندے کیوں چیخ نکل جائے گی تیری اسلام آباد آلیا فاتح خیبر اچھا رو کیا دل میرا پتر میں کوئی اور ویڑا یاد آ گیا تے گل واسی نہیں گئی بابا کیڑا ویڑا فرمایا ادھی رات اپنا گھر ہے پھرا موجود نے میں آکھیا قرآن سنا تے تو آکھیا بھراوا نو باہر کر پھرا تے آنکھیں لگ کے باہر نکل گئے میرا پتر شام دا دربار ہوئے گا 5 لاکھ بدماش ہوں گے بال تیرے کھلے ہوں گے ہاتھ تیرے بدے ہوں گے اتھے کی میں خطبہ میرا پتر اتھے کی میں خطبہ پڑھے گا ایتھے پیو دی زخمی پیشانی چمکیا دیئے بابا نہ آپ رو نہ من روا تیری قسم میں ان پڑھاں گی نہ بینے پوچھن گے علی کتھے پیا ہوگا علی کتھے پیا بابا میں ان قرآن یعنی میں اتنا جملہ کیوں پڑھے ہیں کرنا میں بیان چاہنا اس واسطے کہ بیٹھے کھلوتے سنی شیعہ مومنین مومنات تھوڑا جا سمجھ لیں کہ عزت رتبہ مزاج علیہ پاک سین رکھی ہے پھر آمد دے سامنے کبھی اچھا قرآن نہیں پڑھا پیو دے سامنے کبھی کھل کے بولی نہیں میں صدقے ہوں اس مزاج دی مادت آئی کہ پھر آمد نہیں پتا ساڑی بہن کا قد کتنے پیو نو نہیں پتا میری عالیہ بول دی کیویں میں اے کل ذہنی چرا ایس مزاج دی مالک آئی کہ میں دساں شام دا ماحول کیا اتھے میں اکرائن کر دیا بی بی پاک دی کہ نوکرانی آئی جس دے ویلے اس دا نام شیری ہے اس دا عقد ہویا دی شادی ہوئی عزیر دمشقی نا ایک عزیر آل محمد دا نوکر ہے حسین دا صحابی یعنی مولا دا نوکر ہے انہاں دا خاندانی رشتہ داری کوئی نہیں محبت اہل بیت دی وجہ تو عزیر اور شیری دا عقد ہے اور میری منت بھی ہے اپیل بھی ہے بیٹی دا رشتہ دین لگیا میں سیدی منت یاد رکھی دھی دا رشتہ دین لگیا پلیز اس گلو یاد رکھی مومنہ بچی دا رشتہ کسے منکر نما مہربانی کری دولت کے لالچی جا کے خاندانی پریشری جا کے بولن کی نہیں انہاں خدا حیا دے اللہ انہاں دے نصیب اچھے کرے اے والدین نے کتنی بولتی لیکن پلیز منکر اہل بیت نو بیٹی دا رشتہ نہ دے انہاں دا بھی عقد ہویا محب اہل بیت ہو انہاں دا فیملی ریلیشن کوئی نہیں بلکہ مظلوم حسین انہاں دا عقد خود پڑے اور وہ جوڑا کہنا نصیبہ ہوئے گا جنہاں عقد نکاح تھا امام حسین سیداتیاں شیر نے اپنے گھر میں ودا کیتا جی میں شریف بیٹیاں تو بڑے داج بڑے سامان جہیز دیتا بڑا پیار کیتا بی بی پاک نے قدمہ چ بیٹھ کے بڑی ڈاڈی رو گئی مسافرہ شام فرمایا شیریں ایڈا کیوں رونی ہے ادھی بادشاہ دادی میں جنت کی جو اجبار جا رہی ہوں میں کدی نہ جانتی لیکن شریعت کوئی تقاضے نے تے بادشاہ دادی پتہ نہیں کدر ملاقات ہوئی فرمایا انشاءاللہ ملاقات ہوں گیا تو جتھے جائیں گی میری دعا تیرے نال تے شیریں تو جانا کتھے آدھی ہے جی میں شام
بہت مہربانی، بڑا شکریہ حسین میرے کا سنا دیں۔ میں تو سمجھا تسی تھکے ہو گئے یار، تسی میری زبانی سن کے رونے ہو۔ قسم با خدا عالیہ بیٹھی مسنت اٹھ کھلوتی تے حیران ہو کہ فرمائے شیری تو شام دے رانا دی تو کہ میں دسی نہیں، ہاتھ بن کے دی جی نہیں میں شام دے رانا دی نہیں تے فرمائے شام دا کیوں آکھی ادھی جس نال عقد ہوئے نا او دا وطن شام جو توڑے ویر دا نوکر محب ہے تے بادشاہ دا دی پھر میرا ہی دے بعد وہی وطن نہیں جتھے میرا شوہر ہوئے۔ اچھا تو کہ شام بیٹھے جی تے فرمائے جتھے تو جا رہی ہے اس شہر وچ میرا کم کبھی نہیں جی بادشاہ دادی میرا اعزاز ہے تسی حکم کرو۔ فرمائے جتھے جا رہی ہے اس شہر وچ ایک بازار ہے جس کا نام ہے باب الصاد البازار۔ اچھا فرمائے اس بازار وچ تے گزرے کوئی شے چاہیے، فرمائے نہیں صرف بازار کا ماحول دیکھنا، شرط دن دا وقت ہوئے عزیر شوہر تیرے نال ہوئے سر تے برقع ہوئے، دن دے وقت برقع پا کے شوہر نال لے کے اس بازار چلو جو ماحول ویکھے بازار چھو خط وچ میں مدینے لکھی قدمہ تے بیٹھ کے دی آونا جتھے فرمایا ہاں ایک وقت آئے گا میں اسے بازار چ گزرنا ایڈا ڈاڈا رونی تے پیر نپلے فرمایا پھر وعدہ کرو کہ پاک اس شہر میں چاہو گے نوکرانی دے گھر آؤ گے نا فرمایا ہاں وعدہ ہویا میں سبا فرید میرا خیرات پیچھے تو زیادہ مل گئی توقع تو زیادہ تجھے رونا میں بیان کرنے لگا بڑی سوچو تو تھوڑا پڑھ اس دی دونی اٹھی دمشق آئی پہلے دن عزیر وہاں دی عزیر تم دین علی دے پتروں تو سیکھے میں علی دی اندگی تو سیکھے خدا اہل بیت کے بعد اگر عورت نے کسی دا حق ہے تو اس کا شوہر عالیہ سین من دل دین سکھائے ہیں میں تیری پابند زندگی بار تو آنکھیں مردی نالیاں میں تیرے گھر دی دہلیز تو بار بار زندگی بھر تو منوانیاں نے میں منوانیاں آج پہلا دن یہ ایک میری من مسکرا کے منوانا وہ شہزادی دی نوکرانی اسے کہ بس پھر آج میں بازار میں کچھ ہے چاہیے آدھی دن میں لے آؤں میں خود جانا کیڑے بازار جانا آدھی یہ باب الصاد والے بازار بڑی ہمت کر کے میں جملہ پڑھنے کسی مطمئن ہو کے سوڑنے کھلو گیا عزیر کمبل لگ گئے چہرے پر بھی غصہ آ گیا عورت شوہر کی حالت میں کہتی کیوں ہے تو کیوں نہ غصے چ ہو گیا کمبدا تے بول کے دے تو نہ کی تو سنے شاید میں سمجھا نہیں سکیا کیوں آدھا خبردار اتنا دسیا کسے تو میری عزت ہے تو شہزادی کی نوکرانی ہے شیریں جس بازار دا تو نہ لے رہی ہے میں بادشاہ حسین دی قسم ہے میں مردوں کے آج تک اس بازار جو نہ گزرا تین پتہ ہی کوئی نہیں یہ ماحول شریف مردوں دے نہ اسے جائیں نہ میرے تے شک کریں میری گل پوری سن لے میں تے پہلے دن آئی ہوں میں بھی پتا اس بازار کا اتن کی ساکھے آدھی ہے بسم اللہ اس گل چ رازی علی دیاں دیاں دا آخری ویلے میں بڑے رتبے والی سین وکھریاں لے گئی تے میں کیسے اس بازار چ گزری شہزادی دا نام آیا اوتھے غصہ مک گیا این کر کے مدینے ہاتھ جوڑ کے دے جی سو بسم اللہ جانا بھی قربان ہے اس کا بھی قربان ہے آدھے اٹھ یہ بی بی پاک کے جو ہونی ہو دکھلوں میں برکہ پانا آدھے جیونا آنکھیں تے برکہ پائی ورنوں نے حکم خدائی ہونی تو اسے کہیں بی بی پاک کے برکے چی جائیں
یہ برقع پا کے شوہر نال لے کے ٹری کتنا میں پڑھاں گا کتنا تو برداشت کرے گا اگے اگے شوہر پیچھے پیچھے شیری برقے جو حالات دیکھتی میں بھی اس بازار چ گزر کے آیا جڑے چاہے تسی میری تائید کرنا بازار شام کا ایک چوک آیا اشارہ خدا واسطے سمجھ لینا میں کتنا کوئی پڑھاں گا اور زہر تے قدم روکے پیچھا لے کے آدھی یہ ٹورنا کیوں نہیں ٹورنا کمبدا اجازت لنگنا ضرور ہے حکم علی دیاں دیاں دئی تے شیری کوشش کری میرا دامن نہ چھوڑی اگے ماحول ٹھیک نہیں اللہ مان اللہ مان اللہ مان بھائی اللہ میں تو اس میں پڑھ رہی میری حصہ تمام ہو گیا لنگنا ضرور ہے ماحول ٹھیک نہیں ایک گزرے جینے گزرے شوہر کا دامن مضبوطی نال پکڑ کے گزر کے آئی میں بیٹیاں لے کے گزرا میں اور تو بہنہ لے کے گزرا قرآن کی قسم آج بھی 1400 سال بعد حرام زادے دین ماحول ٹھیک شیری اپنے گزرے نہیں پڑھا اپنے حجرے چاہیے شیری چادر لاتے سب کے پاس آیا خط بی بی پاک کا لکھنا شروع کیتا پہلی سطر اِنَّا لِلَّهِ بادشاہ دادین اسے بازار چنا گیا آفرین شوہر میرے نال آئی ساتھ برکہ آئی بی بی پاک جو میں کھائیاں میں نوکرانیاں میں توڑے پیران دی خاک بھی نہیں میں نوکرانی ہو کے منت بھی کرنیاں بس لگیا اس بازار جنا آخر تک تیری آئے بلند ہوئے تے میں بہن شروع کرا دوسری سطر تے پہ لکھ دیئے تو آٹے ارادہ اللہ نے جے لازمی آمنے اما زہرا دا واسطی عباس بھرا دے گئے اے بدماشاں دی نگری ہے اے شرابیاں دا شہر چٹا چاندنے کتے شراب پہ پیتے میرا اہل سنت بھائی خدا واسطے سمجھے گا نفرت کی کوئی حل نہیں سنو کا فرق کا کوئی حل نہیں سنڈ بھی ہے سنڈ کو پوچھ کیوں روتے ہو روندیاں تمہاری دا نہیں روندیاں کو پوچھی دے کدی سانو پوچھ دے کیوں روندے ہو اے ٹائم کوئی اپنے نو روندے کوئی بیٹی لا کے بیٹھے ہے کوئی بہن لے کے امام نے میرے سن پوچھ روندے کیوں میں اپنے خدا مصطفیٰ نو حاضر و ناظر کر کے میں قسم چاہ کے پیانا اسی تاں رونے ہیں جیڑا ماحول ایک نوکرانی دی شایان شان نائی اسلام آباد آلیا اسے بالاری چونکے میرے نبی دیا دیا گزریاں چاکران لیا میں سید ہاں میں ساتھ رکھ دینا جدن شیری گزری آئی ساتھ برکائی شوہر باہور آئی من قسمی علی ولی اللہ دی جدن علی دیا دیا یانے بال کھلے ہوئے چادران لکھیا یا ہاتھ بتے ہوئے نچ نچ کے آدیان جن ٹرن لگا لنا کوئی روحانیت مجلس وچ بیٹھا سروں دے آ جڑا ماحول نوکرانی دے لائق رائی عرش دیاں شہزادیاں آئیاں او میرا سنی بھائی جدن آئے تطہیر دیاں مالکن آئیاں نے ہاتھ پھدے ہوئے بال کھلے ہوئے شرابی
نچ نچ کے اشارے کر کے آدھے آن جن ٹرن دا ول نہیں آنا باغی دی وڈی بہن حوصلہ 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 انشاءاللہ معافی نصیب میں سیدہ میں کتنا گہرائی نال پڑھ سکنا اسلام آباد آلیا ان دا ماحول بن گیا حسین دیا سامنے اکھاں بند ہو گئی جیڑا وڈا صابر آئی شبیر دیا اکھاں بند ہو گئی آلیا پھرا دی سانو آپا کیا دی آدل پیو دا پتر کربلا میں تیرے قاتل گنے آئے حسین